بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ تجوید میں اصلاح کا ایک طریقہ غلطیوں کی نشاندہی اور ان کی درستگی کا ہے۔ تجویدی صلاحیتوں میں اضافہ اور غلطیوں کی اصلاح کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ غلطیوں کو پہچانا جائے، انہیں درست کیا جائے اور باقاعدہ مشق سے دور کیا جائے۔ چونکہ عام آدمی اپنی غلطیوں کو آسانی سے نہیں پہچان پاتا، اس لیے چند ویڈیو اسباق میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ تجوید کی جو غلطیاں عام مشاہدے میں آتی ہیں ان کی نشاندہی اور ان کی اصلاح کے طریقے آسان زبان میں بیان کیے جائیں۔ ویڈیو اسباق کے اس سلسلے کا یہ 7واں سبق ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کی رفتار کو بنیادی طور پر 3 درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ترتیل، یہ سب سے کم رفتار اور سب سے زیادہ توجہ طلب انداز ہے، جس میں ہر حرف کو اس کے مکمل حق کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ تدویر، یہ درمیانی رفتار ہے جو ترتیل اور حدر کے درمیان توازن قائم رکھتی ہے۔ حدر، یہ نسبتاً تیز رفتار تلاوت ہے جو حفظ کی دہرائی، تراویح یا دیگر مقاصد کے لیے اختیار کی جاتی ہے، بشرطے کہ قواعد تجوید کی خلاف ورزی نہ ہو۔ حدر سے بھی زیادہ تیز رفتار تلاوت کو حضرمہ کہتے ہیں۔ اس رفتار سے قرآن کریم کی تلاوت کو پسندیدہ نہیں مانا جاتا، کیونکہ اس میں الفاظ کی درستگی کا فقدان ہو جاتا ہے۔ تجوید کے بنیادی قواعد عمدگی سے ادا نہیں ہو سکتے۔ یاد رہے کہ تلاوت میں صحیح تجوید اور درستگی کو ہمیشہ اولیت دینی چاہیے۔ تلاوت کی رفتار میں یکسانیت ضروری ہے۔ ایک نشست کی تلاوت ایک مستقل رفتار سے ہونی چاہیے، نہ کم ہونے پائے نہ بڑھنے پائے۔ اسی طرح مد منفصل، جس کا دوسرا نام مد جائز ہے، کی مقدار کو ایک نشست کی تلاوت میں ایک معیار پر قائم رکھا جائے۔ اگر اس کی مقدار 2 حرکات رکھی ہے تو بعد میں بھی 2 حرکات کی مقدار کو ہی اختیار کیا جائے، اور اگر 4 حرکات کی مقدار میں ادا کی ہے تو بعد میں بھی 4 حرکات ہی رکھی جائے۔ ایک اور نقطے پر توجہ مبذول رکھی جائے کہ مد منفصل کی مقدار مد متصل سے بڑھنے نہ پائے، یعنی مد منفصل 4 حرکات سے طویل نہ ہو، جبکہ مد متصل 5 حرکات کی مقدار میں ادا ہو، جیسے ہؤلاء۔ تیز رفتار تلاوت کے اہم تجویدی نقصانات: غنہ اور اخفاء میں کمی۔ زیادہ تیز رفتار سے تلاوت کرنے کی صورت میں غنہ اور اخفاء مناسب طور پر ادا نہیں ہو پاتے۔ حروف کی لمبائی کا کم ہونا، حروف کی مطلوبہ لمبائی کم ہو جاتی ہے اور مختلف مدات جیسے مد لازم یا مد متصل کی مقررہ مقداریں برقرار نہیں رہتی۔ معنی میں تغیر، ان تمام کمیوں کے نتیجے میں معنی اور مطالب میں تبدیلی اور تغیر پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اظہار اور اخفاء کا غلط استعمال، تیزی سے تلاوت کرتے ہوئے ان حروف کو واضح یعنی اظہار میں یا اخفاء یعنی چھپا کر نہ پڑھنا، جنہیں پڑھنا ضروری ہوتا ہے، تلاوت کو غلط کر دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رفتار تلاوت میں یکسانیت، حرکات کی مقداروں میں ہمواریت اور تمام قسم کی مدات میں یکسانیت تلاوت کلام مجید میں حسن پیدا کرتے ہیں۔ یہ سارے امور تھوڑی سی مشق سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپنی تلاوت قرآن عظیم کو بہتر سے بہترین بنائیں۔ یہاں تک ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر قرآن عظیم کے ذریعے رحم فرمائیں اور اسے ہمارے لیے رحمت اور ہدایت کا بیش قیمت ذریعہ بنائے۔ اے ہمارے پروردگار، اسے ہماری قبروں میں روشنی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ کریم، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما اور ہماری اولادوں کو ہدایت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آئندہ کسی اور عنوان کے تحت۔
मअस्सलामा।